بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ آج اس وقت 13 فروری ہے اور 27 جمادی الاولیٰ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی 27 تاریخ ہے، فروری کی 13 ہے، اور اگلے 24 گھنٹے میں، بلکہ اس سے بھی کم میں، شاید بہت ساری جگہوں پہ تو 24 گھنٹے سے بھی کم میں، کچھ جگہوں پر پہلے ہی یہ کام شروع ہو رہا ہے کہ ہندوستان، پاکستان میں، دنیا بھر میں لوگ ایک دن منانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ویلنٹائنز ڈے۔ تو اس دن پر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس پر تو بعد میں آتے ہیں، مگر میں تھوڑا سا اس دن کا بیک گراؤنڈ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ویلنٹائن کون ہے۔ اصل میں ویلنٹائن کے نام سے، اس نام سے کم از کم 3 فگرز ہیں، جی ہاں، کم از کم 3 ایسے لوگ ہیں جو انتہائی مشہور ہیں، یا جن کا تذکرے کہہ رہے ہیں، مشہور تو نہیں کہنا چاہیے، جن کے تذکرے ملتے ہیں کرسچن ہسٹری میں۔ کرسچن ہسٹری میں جب ان کے تذکرے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ مختلف قسم کی سٹوریاں جو ہے نا، کہانیاں، قصے جڑے ہوئے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ تینوں کے تینوں جو ویلنٹائن نام کے لوگ ہیں، تینوں قتل ہوئے، ٹھیک ہے جی، تینوں قتل ہوئے، اور تینوں کے ساتھ ایسی ایسی کہانیاں ایسوسیٹڈ ہیں کہ اور اتنی عجیب و غریب باتیں ہیں، اور ان میں آبسکیورٹی بھی اتنی زیادہ ہے، یعنی جھوٹ سچ کا ملاپ اتنا ہے کہ کیتھولک چرچ نے خود 1969 میں، کہ جو ان کا لٹرجیکل کیلنڈر ہوتا ہے نا، جو رومن کیلنڈر کہلاتا ہے، وہاں سے 1969 میں انہوں نے ویلنٹائن کو ریموو کر دیا تھا۔ جی ہاں، سینٹ کا بالکل تذکرہ ختم کر دیا تھا، کیونککہ یہ کون سا ہے جو کہانیاں ہیں جس میں ساروں میں قتل کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پرانا جو ہے نا ان میں، وہ 268 جو ہے نا عیسوی سن کے اندر آتا ہے، جب عیسائیت ابھی بالکل نئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تثلیث جو ہے نا، تثلیث ہونا، ان کا خدا کا بیٹا ہونا یا خدا ہونا، یہ بھی آفیشیل ڈاکٹرن نہیں بنا تھا۔ سینٹ پریسٹ ایریس اور اس طرح کے بہت سارے جو تھے نا پریسٹ، وہ ابھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی توحید کو مانتے تھے۔ بہرحال یہ مختصر سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، مگر تینوں کے تینوں جو ویلنٹائن ہیں نا، ان سب میں قتل کا واقعہ کامن ہے۔ اس کے علاوہ جس سینٹ کو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، جس کے نام کے ساتھ مائی ویلنٹائن کی کہانی جڑی ہوئی ہے نا، یہ میں اب تینوں میں سے ایک کی کہانی کا بتانے لگا ہوں، جس کو جب جیل میں ڈالا گیا تھا اس ایمپرر کلاڈیوس نے 278-279 میں، وہ عیسائی نہیں تھا، وہ ایمپرر کہا جاتا ہے، وہ مشرک بادشاہ تھا۔ تو اس نے جب اس کو جیل میں ڈالا تو جو یہ سال 2 جیل میں رہا، اور اس جیل میں ایک بچی جو تھی نا، جی ہاں، بڑے میں شرم سے مجھے یہ بات کرنی پڑی ہے، ایک لڑکی تھی جو بھی غالباً بالغہ بھی نہیں تھی، کچھ جو ہے نا قصاص ان کے اپنے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ شاید ابھی 13-14 سال سے بھی کم تھی۔ بہرحال اس لڑکی کے ساتھ ناجائز جنسی تعلق اس کا قائم ہوا، اس سے تعلقات قائم ہوئے۔ کچھ نے کہا نہیں، وہ خالی محبت کی تبلیغ دیتا رہا، مگر جو بھی ہوا، جب اس کا قتل ہوا تو اس نے اس کو اپنی محبت قرار دیا، اور محبت سے اس کے نام خط لکھا۔ اب اس کی وہ تعویلیں جو مرضی کرتے پھریں۔ بہرحال وہ ایک بدکاری کے تعلق کے ساتھ یہ سارا سلسلہ چلا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کرسچن ورلڈ نے فیبروری کا جو مہینہ ہے، اس کو کیوں منتھ آف ویلنٹائن منایا؟ یہ ایک ایکچولی ایفرٹ تھی کرسچنائز کرنے کی رومن ورلڈ کو۔ یاد رکھیے، جو رومن لوگ تھے نا، رومی قومیں، عیسائیت سے پہلے یہ مشرک تھے، اور فیبروس جو تھا نا، فیبروس ایک خدا ہے، رومی خدا ہے۔ یہ میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا، میری دسمبر میں جو کرسمس پہ آئی تھی، میں نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا، نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، کہ جتنے بھی یہ جو مہینوں کے نام ہیں نا، جو آج کل ہمارے ہاں غالب مشہور ہو چکے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ رومن گاڈز کے اوپر ہے، جس میں میں ایک آپ کے سامنے واضح دلیل کے طور پہ رکھتا ہوں۔ فیبروس جو تھا نا، وہ طہارت کا خدا مانا جاتا تھا، اور اس مہینے یہ جو رومن لوگ بھی تھے، یہ 15 تاریخ کو انتہائی گھٹیا کام کیا جاتا تھا۔ بڑی لمبی رسم ہے اس فیبروس گاڈ کے نام سے،
ٹھیک ہے، اسی پر مہینہ فیبروری رکھا گیا کہ منتھ آف فیبروس، یعنی فیبروس خدا کا مہینہ۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، میرا تو خدا نہیں ہے، ہمارا خدا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بہرحال جس کو یہ پسند ہیں یہ ساری چیزیں، وہ سمجھ لے کہ ان کا کیا اوریجن ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پیگن اوریجنز بھی کیا ہے اور دوسرے بھی کیا ہیں۔ اب فیبروس میں کیا ہوتا تھا 15 تاریخ کو، کہ جو کرسچن اس کو قصے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں نا، ویلنٹائن سے بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پھر یہ نکالتے ہیں کہ بھائی یہ موسم بہار کا فیسٹیول ایک طرح سے تیار ہوتا تھا، اور اس میں ینگ کپلز جو ہوتے تھے نا، جی ہاں، ان میرڈ، ان کو 1 سال کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ فرٹیلیٹی اس کی جو، میں کیا اس کے اردو ترجمے کروں، فرٹیلیٹی جو خاتون کی ہوتی ہے اس کو پہلے بلیس کیا جاتا تھا 1-2 اور گاڈز کے نام سے، اور پھر ان کو 1 سال کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ کرو زنا اور بدکاریاں ساری۔ تو کہتے ہیں نہیں، یہ ویلنٹائن نے نہیں کہا تھا کہ بدکاریاں کرو، زنا کرو، وہ جو اس کا محبت کے نام سے پیغام مشہور ہو گیا وہ اصل میں پیگن گاڈز کا تھا۔ بہرحال پیگن ہسٹری، مشرکوں کی جو ہسٹری ہے رومنز کی، وہ اس سے پتہ تو یہی چلتا ہے کہ یہ ایسا کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال 14 ہے، 15 ہے، چاہے وہ رومن گاڈز کا چکر ہے نعوذ باللہ، یا آپ کے یہ سینٹ شیخ ویلنٹائن صاحب، شیخ اس لیے بول رہا ہوں نا کہ اب شیخ ہی ہو گیا نا، جب کسی کی یاد میں تذکرہ منایا جائے اور اس کے نام پہ سارا کچھ کیا جائے اور اتنا انتہا کو پہنچ جائے کہ کرسمس کے بعد سب سے زیادہ صرف جو یورپ اور امریکہ میں اس کی سیلز ہیں 150 ملینز کے حساب سے ویلنٹائن کارڈ جو ہیں وہ بانٹے جاتے ہیں، تو اب لوگ سوچ لیں کہ وہ کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو سوچ لیں نا آپ سوچیں کہ جس دن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، ابھی پاکستان انڈیا میں بہت مشہور ہوا ہے واقعہ، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزتیں لوٹیں۔ کسی گھر والے سے پوچھیں جس دن کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی ہو، کیا اس دن وہ کارڈ بانٹنا دے گا کسی کو؟ اپنے گلی محلے میں بھی کسی کو بانٹنے دے گا؟ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ بھی بیٹی ہماری قوم کی بیٹی ہے، اس امت کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا ظلم، جنسی تشدد ہوا 7 سالہ بچی کے ساتھ، اس کا قاتل جو ہے پھانسی لگنے لگے، اگر وہ ایک کارڈ ایشو کر دے کہ مائی ویلنٹائن زینب، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بالکل یہی واقعہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب ویلنٹائن کا مان لیں سینٹ شیخ ویلنٹائن، یا اس کو شیخ مان لیں، یا پھر وہ پیگن گاڈز کو مان لیں، تو آپ سوچیں آپ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے اس دن تو جو غیرت مند ماں باپ ہوں گے وہ یا تو خودکشی کر لیں گے یا اس آدمی کے ساتھ کچھ کر دیں گے، جا کے دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ تو یہ جو کارڈز بانٹنا ہے، اس کے ساتھ یہی ایسوسیشن ہے۔ اب لوگ سوچ لیں کہ وہ کس کو کارڈ دے رہے ہیں، اور مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس انداز میں ویلنٹائنز ڈے ہندوستان پاکستان میں اس وقت منایا جا رہا ہے، میں خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے امریکہ میں دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے مجھے پچھلے 10 سالوں میں یہ میں پہلی بار اتنا تفصیلی رد اس کا لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ تو تصور ہی نہیں ہے اس قسم کے ویلنٹائنز ڈے کا۔ اس طرح غبارے لگ رہے ہیں گلی محلوں میں، سڑکوں پہ روک روک کے ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو، بیچاریوں کو کارڈز دیے جا رہے ہیں۔ بیچاری میں کہوں گا نا، جن کی چوائس بھی نہیں ہے، جو اس چیز کو منانا نہیں چاہتی، ان کو کوئرس کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے، زبردستی کارڈز دیے جاتے ہیں۔ میں نے خود ڈاکیومنٹریز دیکھی ہیں، ویڈیوز دیکھی ہیں میڈیا پر، ویڈیو کلپس دکھائے جا رہے ہیں نیوز چینلز پہ کہ لڑکیاں روئی ہیں۔ جی ہاں، لڑکیاں رو رہی ہیں کہ ہمیں زبردستی، ہمارا رکشہ روک کے لڑکوں نے ٹریفک لائٹ پہ ہمیں زبردستی کارڈ پکڑائے۔ آپ اللہ کی قسم یہ کام کر کے جرت تو کریں ذرا، امریکہ یا یورپ کے کسی ملک میں، کینیڈا میں، ادھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کیسے جیل میں جائیں گے۔ میں یہ تمام لڑکوں کو بھی یہ میسج پہنچا رہا ہوں، اور بہنوں کو، بھائیوں کو میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ یہ غلامانہ سوچ جو ہے نا، کہ غیروں کا جو بھی تہوار ہے، جو بھی رسم ہے، جس میں بھی ہمیں عیاشی اور آوارگی کا موقع ملے گا، ہم نے وہ اس کو اپنانا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے میرا آپ لوگوں سے کہ آپ جو مرضی تہوار جو ہے نا منائیں، مگر اللہ کا واسطہ یہ تو سوچ لیں کہ ان تہواروں کے ساتھ جڑا کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو کسی کی بہن بیٹی پسند آ گئی ہے، یہ بھی بھول گیا کہ آپ کی اپنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو بھی کوئی اس طرح ڈیٹ مار سکتا ہے، ان کو بھی اس طرح کوئی کارڈ دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سب کچھ بھول گیا ہے تو میری بھائیوں بہنوں سب سے درخواست ہے کہ کم از کم اس دن ہی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کم از کم اس دن ہی نہ کریں۔ باقی باتیں جو ہو گئیں، ماں باپ، بہن بھائی جو اپنے قریبی ہیں، جو حلال رشتے ہیں، ان کو کارڈ دینا،
اب آپ کو میں نے اس کا سارا بیک گراؤنڈ بتا دیا. اب بھی اگر آپ نے کارڈ دینا ہے تو آپ سوچ لیں. یہ کارڈ بیچنا جو ہے نا یہ تو سارا فراڈ ہے. یہ بزنس ہے. دس از اے بزنس ہالیڈے. ابھی یہ بزنس ہالیڈے بن چکا ہے. خود گورے لوگ یہاں پر تنگ آ چکے ہیں. یہاں پہ بچے اپنے ہاتھوں سے نوٹ لکھ کے نہ دے دیتے ہیں ٹو مائی بیسٹ فرینڈ. اتنا بس اس حد تک ہوتا ہے. اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بالکل قطعاً بخدا میں آپ کو اللہ کی قسم بلا مبالغہ بتا رہا ہوں، مجھے 17 سال ہو گئے ہیں ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اٹیچ ہوئے اور قریب ہی رہتے ہوئے. دنیا کی سب سے بڑے کیمپسز میں سے ایک کیمپس ہے جس یونیورسٹی کے ساتھ میں افیلیٹڈ ہوں. بائی گاڈ، اللہ کی قسم، میں نے بالکل ویلنٹائنس ڈے کی کوئی بھی ایسی سیلیبریشن نہیں دیکھی جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں منائی جا رہی. میں آپ کو کس طرح سے بتاؤں؟ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو 14 فروری اور 15 فروری کی نا تمام ہمارے جو یونیورسٹی کے ہالز ہیں نا، اور یہ دنیا کے سب سے بڑے کیمپسز میں سے ایک ہے. آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ یونیورسٹی یہ 3 یونیورسٹیز جو ہے نا مشیگن کی، ان کے کیمپسز کتنے بڑے بڑے ہیں. آپ ان تینوں کے کیمپسز پہ جائیں اور یہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک ہیں. یہ کچھ چھوٹی موٹے کالجز یونیورسٹیاں نہیں ہیں. آپ آئیں یہاں پہ میرے ساتھ چکر لگائیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، آپ کو غبارے نظر آ جائیں، لال کارڈ نظر آ جائیں، کوئی بیہودہ ٹولیاں لڑکوں کی نظر آ جائیں، کسی کو کارڈز بانٹتے ہوئے نظر آ جائیں، آپ مجھے پکڑ لیں، مجھے جوتے لگا لیں. آپ کہیں چلو جی تمہیں ویلنٹائنز بنا کے تمہاری آج قربانی کرتے ہیں. آپ کو آ کے دیکھ لیں. میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں کہ یار وہ کام جو گوروں نے بھی نہیں کیا آپ تو اس میں آگے چلے گئے. یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ جو شیطان ہے وہ بھی حیران ہے کہ بھائی تم لوگوں نے تو کمال ہی کر دیا. یعنی کہ ایسا ہو گیا کہ ہمارے ہاں تو شیطان بھی اب شاخوں پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میرا کام ان لوگوں نے خود ہی سنبھال لیا، اب تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. مور لائل دین دی سرونٹ. یعنی کہ غلامی میں ہم ان سے اتنا آگے نکل گئے کہ ہم نے غلاموں میں بھی غلامی کو پیچھے چھوڑ دیا کہ ہم ایسا کام کر کے دکھائیں گے کہ ہمارے جن کے ہم محکوم ہیں وہ ہم سے خوش ہو جائیں کہ واہ واہ بھائی تم تو اس طریقے سے یہ رسمیں منا رہے ہو کہ ہم نے بھی نہیں کبھی منائی تھی. تو سوچ لیں اب اب آپ کی مرضی ہے. ابھی بھی آپ نے منانا ہے تو منائیں، مگر یہ سوچ کے منائیے گا کہ آپ کس چیز کو منا رہے ہیں اور کون تھی ویلنٹائنس کی. اور آج اگر جو منائے گا وہ ذرا یہ بھی سوچ لے کہ اگر کسی نے کسی کی بہن بیٹی کی عزت لوٹنے والا جب کسی کو کارڈ دے گا ایسے مرنے لگے تو آپ کا کیا خیال ہوگا اس کے بارے میں. ذرا غور کیجئے گا. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دین کا صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. واللہ عالم.